نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، آپ کی خدمت میں آج زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 6 پیش ہے۔ گزارش ہے اسے بغور سماعت کریں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم مصارف زکوٰۃ پر بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے کسے نہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مالک بنانا ضروری ہے۔ مالک بنانا ضروری ہے، تملیک فقیر، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کیا کہ کھانا وانا بنا کر بلا کر کسی کو کھلا دیا اور اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کیا تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، کھانا دے دیا کہ چاہے تو کھائے، چاہے تو لے کر جائے، یا چاہے تو کسی کو دے دے، تو یہ مالک بنانا ہوا، اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی۔ قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، یعنی جہاں زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ 8 ہیں۔ ان 8 میں سے کچھ کا حکم ختم ہو گیا اور کچھ پائے نہیں جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 60 میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، فقیر، مسکین، اور جو اسے حاصل کر کے لے آئیں اور جن کے دلوں کو اسلام کے لیے الفت دی جائے، یعنی اسلام سے قریب کرنے کے لیے، اور غلام اور قرض دار اور اللہ کی راہ میں اور مسافر، یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن کریم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ تو وہ 8 لوگ ہیں۔ نمبر 1 فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن سبیل، اور مؤلفت قلوب۔ تو اب اس میں سے جو مؤلفت قلوب ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، یہ شروع اسلام میں یہ حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت آئی تو صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں زکوٰۃ دے کر اسلام سے قریب کیا جائے۔ اللہ نے اسلام کو شوکت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہو گئے۔ اب جس کو اسلام لانا ہو وہ اللہ و رسول کے احکام کو سمجھے گا اور پھر اسلام لے آئے گا۔ تو اس کا حکم اسی وقت منسوخ ہو گیا۔ اب صرف 7 بچے ہیں، فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ اب اس کی ہم تفصیل سمجھتے ہیں کہ یہ 7 کی تفصیل کیا ہے، تو انشاءاللہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ شریعت میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو، یعنی نصاب کے برابر تو ہو، مگر وہ بیچارہ ضروریات زندگی میں گھرا ہو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر نصاب کے برابر نہ ہو، یا نصاب کے برابر ہو بھی۔ شریعت کی اصطلاح میں فقیر کسے کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر نصاب کے برابر نہ ہو، یا نصاب کے برابر ہے بھی تو وہ ضروریاتی زندگی میں گھرا ہوا ہو۔ مثلا اس کے پاس مکان ہے، گھر کا ساز و سامان ہے، سواری کے جانور ہے، اسکوٹر، کار وغیرہ، موٹر وغیرہ، اور پہننے کے کپڑے، خدمت کے لونڈی، غلام، اسی طرح علمی شغل رکھنے والوں کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہو۔ اس طرح اگر قرض دار ہے اور قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو وہ بھی فقیر کہلاتا ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک کیا کئی نصابیں ہوں۔ یعنی ایسا شخص جو قرض دار ہو اور اس کے پاس کئی سارے چھوٹے چھوٹے نصاب مل کر نصاب پورا ہوتا ہو، لیکن جب وہ قرضے کو مائنس کرے گا، تفریق کرے گا، تو پھر اس کا نصاب باقی نہیں رہتا، شریعت میں وہ شخص بھی فقیر کہلاتا ہے۔ اب مسکین کسے کہتے ہیں؟
تو میں نے جیسا اوپر عرض کیا کہ قرآن کریم نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، 8 میں سے ایک کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، 7 کا باقی ہے، اور 7 میں سے بھی اب کچھ پائے نہیں جاتے ہیں۔ تو ان میں پہلے فقیر ہے، فقیر کی تعریف ہوئی، اب مسکین کی تعریف سمجھیے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال بھی ہے۔ مسکین کو سوال کرنا حلال ہے۔ فقیر کو، یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہو، بغیر ضرورت و مجبوری، سوال حرام ہے۔ فقیر کے لیے سوال حرام ہے، مسکین کے لیے سوال جائز ہے۔ اب جو پھر قرآن نے بیان کیا عامل، ایک ہے فقیر للفقراء والمساکین والعاملین۔ تو عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل اسے کہتے ہیں کہ جسے بادشاہ اسلام نے مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ اب چونکہ بادشاہ اسلام نہیں ہے تو آج کے دور میں عاملین، عامل جمع اس کی عاملین، وہ کہلائیں گے جن کو شہر کے سب سے بڑے عامل نے، جس سے لوگ مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں، جس سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، اگر وہ کسی کو عامل مقرر کرے تو بہرحال وہ عامل ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھے، عامل اگرچہ غنی ہو، یعنی مالدار ہو، عامل اگرچہ غنی ہو، اپنے کام کے لیے اجرت لے سکتا ہے، جس کام کے لیے وہ مقرر کیا گیا ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصولنے کے، وہ اپنے کام کے لیے اجرت لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ سید ہو تو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی اسے ناجائز اور لینا بھی ناجائز۔ ہاں کسی اور مد، کوئی نفلی صدقہ وغیرہ اگر آ گیا تو اس میں سے اگر دیا جائے تو حرج نہیں ہے، عامل اس کام کے لیے اجرت لے سکتا ہے۔ اب قرآن نے جو بیان کیا ہے رقاب، تو رقاب سے مراد غلام ہے، یعنی جس کے آقا نے ایک قیمت رکھ دی ہو کہ میرا یہ غلام ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، کوئی اسے آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم دے کے اسے آزاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ غلاموں کا زمانہ نہیں رہا تو بہرحال فقیر، مسکین، عامل یہ ہیں، رقاب نہیں ہے۔ اب آگے ہے غارم۔ تو غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پہ اتنا قرض ہو کہ دینے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس نصاب تو ہے لیکن قرضہ بھی ہے کہ اگر وہ دے دے تو اس کا نصاب جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب اگرچہ اس کا بھی لوگوں سے پیسہ آنا باقی ہو مگر وہ لینے پر قدرت نہیں رکھتا یا لوگ دیتے نہیں ہے، تو ایسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو مسلمان قرض میں مبتلا ہو، تاکہ وہ قرض سے نجات پائے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب آگے فی سبیل اللہ، تو اس میں دو ہیں، ایک وہ جو راہ خدا میں لڑائی کے لیے جا رہا ہے تو اس کے سواری کے لیے، زاد راہ کے لیے اسے دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ خود کمانے پر قادر ہو، لیکن چونکہ وہ اپنا وقت راہ خدا میں دے رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے یہاں تو یہ صورت نہیں ہے۔ اب دوسری صورت ہے، کوئی حج کو جانا چاہتا ہے، اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن خود اسے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اور طالب علم بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ طالب علم جو دین کا علم پڑھتا ہو یا پڑھنا چاہتا ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے رکھا ہو، اگرچہ وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ اور اس میں جتنے بھی اسی طرح ہر نیک کام میں مال زکوٰۃ استعمال کرنا بھی فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ تو جیسا ہم نے بتایا کہ مال زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، بغیر مالک کے زکوٰۃ، مالک بنائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی۔ تو بیان ہوا فقیر کا، بیان ہوا مسکین کا، بیان ہوا عامل کا، رقاب کا، غارم کا، فی سبیل اللہ کا۔ اب ہے ابن السبیل، جسے ابن سبیل بھی اردو میں آسانی سے کہیں گے، ابن سبیل یعنی وہ مسافر کہ جس کے حالت سفر میں مال نہ رہا، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر پہ بہت مال موجود ہو، مگر اسی قدر لے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کوئی شخص خود صاحب نصاب ہو لیکن حالت سفر میں لٹ جائے، سامان چر جائے، اس کا کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے،
تو پھر وہ شخص بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اسے قرض مل سکتا ہے تو بہتر ہے کہ قرض لے لے، اگر کوئی قرض دیتا ہے تو قرض لے لے، اور کوئی قرض دینے والا نہیں ہے، اجنبی شہر ہے، تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب مستحق زکوٰۃ کو کیسے پہچانیں؟ اس میں بڑے مسئلے آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی مستحق کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو جسے ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی مکمل تحقیق اور پوری طرح اس کی چھان بین یہ بہت دشوار گزار مسئلہ ہے، بہت دشوار کن مرحلہ ہے۔ تو اس لیے جس کو دینا چاہتا ہے اس کے متعلق اگر غالب گمان ہو کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ یعنی ادائیگی کے شرائط پر پورا اترتا ہے، تو دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر گمان غالب نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ دے۔ آج کل ہمارے یہاں مدارس کے سفیر آتے ہیں، سبھی بڑے شہروں میں آتے ہیں، تو میں نے جیسا بتایا کہ وہ ایک عامل کی حیثیت سے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی بڑے عالم دین نے ان کو سفیر مقرر کیا ہے تب وہ عامل کہلائیں گے، ورنہ نہیں کہلائیں گے۔ اب زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتا، کن کو دے سکتا اور کن کو نہیں دے سکتا، دونوں کو بغور سماعت کریں۔ ہوتا یوں ہے کہ میں آڈیو ڈالتا ہوں، پھر اس کے بعد لوگ وہی سوال پوچھتے ہیں، اور اسی چینل سے جڑے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں، تو زحمت فرما کر آپ حضرات ذرا آڈیو کو سن لیا کریں۔ زکوٰۃ سادات کرام کو نہیں دے سکتا جو سید زادے ہوں۔ اب اس میں تفصیل ہے، تو بس اتنا سمجھ لیں آپ، جو سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، امام حسن و حسین کی اولاد سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان میں جو پریشان حال ہیں، مفلوک الحال ہے، تو ان کی مدد آپ نذرانے سے، ہدیے سے، تحفے سے کریں۔ اب پھر دوسرا، اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی جن کی اولادوں میں سے ہو کر بندہ آیا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان سے اوپر جتنے ہیں، اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ فرع سے مراد جو اس کی اولاد میں سے ہو، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان سے نیچے جتنے ہیں۔ تو اصل کی جمع اصول اور فرع کی جمع فروع۔ تو کہیں کہیں بولنے والے اس طرح بولتے، اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو وہ یہی ہے اصل اور فرع۔ اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ گھر میں ہی زکوٰۃ رہے، ایسا نہیں چلے گا۔ غنی کے نابالغ بچے، یعنی جن کا باپ مالدار ہو اور موجود ہو، تو ان کے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اگر باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے اور ماں غنی ہے، پیسے والی ہے، تو ان کے بچوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں جو اعتبار ہوگا وہ باپ کی طرف سے ہوگا، ماں کی طرف سے نہیں۔ اب وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا چاہیے، دے سکتے ہیں، دینا بہتر ہے؟ آج کل تو لوگ پتہ نہیں اپنی زکوٰۃ بلا تحقیق، بے سوچے سمجھے، جذبات کی رو میں بہہ کر، محض خشک ناروں کی رو میں بہہ کر جو ہے زکوٰۃ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بہت سارے رشتہ دار ہیں جو رمضان کریم کے سال میں ایک مہینہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے کچھ آ جائے گا تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ خدا را ان کا خیال کریں۔ وہ رشتہ دار جنہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن، سگا بھائی، سگا چچا، پھوپھو، خالہ، ماموں۔ آدمی اپنی بہو کو دے سکتا ہے، ساس اپنے داماد کو دے سکتی ہے، سسر بھی داماد کو دے سکتا ہے، سوتیلے باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی سوتیلی اولاد اگر ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور کوئی شخص اپنی بیوی کی سوتیلی اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہے تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ اچھے سے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر کسی شخص کی طلاق شدہ بیوی ہو جسے اس نے طلاق دے دی، مطلقہ بیوی، اگر وہ عدت کے اندر ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جب عدت پوری ہو گئی اور عدت سے باہر نکل گئی تو اب وہ شخص اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب کوئی مالدار ہے تو
جسے غنی کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، غنی یعنی مالدار، غنی کی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ عورت خود صاحب نصاب نہ ہو۔ یوں ہی غنی کے باپ کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں مالدار کے، جبکہ وہ شخص خود فقیر ہو جو زکوٰۃ لے رہا ہے۔ عورت کا شوہر اگر عورت کا جو مہر ہے ابھی شوہر کے اوپر باقی ہو، یعنی شوہر نے مہر نہیں دیا، جس عورت کا مہر اس کے شوہر پر قرض ہو، اگرچہ وہ مہر اتنا ہو کہ جو نصاب کے برابر پہنچ جائے، اگرچہ شوہر مالدار ہو، ادا کرنے پر قادر ہو، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس عورت کو جس کا مہر اتنا ہو کہ جو خود نصاب کو پہنچتا ہے، لیکن شوہر نے دیا نہیں ہے، شوہر پر ابھی باقی ہے، تو بہرحال وہ عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ کافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کچھ لوگ جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، جیسے میں نے اوپر بتایا مؤلفۃ قلوب، یعنی کفار کو زکوٰۃ دے کر اسلام کے قریب کرنا، آج لوگ اس منسوخ حکم پر عمل کر رہے ہیں، خصوصاً ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں، اور کچھ شاید جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے جو اونے پونے مجتہد ہیں، جن کو حدیث و قرآن کی ہوا تک نہیں لگی، یہ جھولا چھاپ لوگ اٹھ کر حدیث و قرآن کو رومن میں، انگلش میں، اردو میں پڑھنے لگتے ہیں اور من چاہی تشریح کرتے ہیں۔ ان خبیثوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کافر کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، توبہ بھی کرنی پڑے گی، وہ مال بھی برباد ہوا، دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کافر کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جتنے مصارف زکوٰۃ ہیں 8، اس میں سے ایک کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، 7 بچے ہیں، اور 7 کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کیا وہابی دیوبندی کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ نماز کے وقت کہیں بھی جا کر کسی بھی امام کے پیچھے اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی نماز ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بہترین قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان ہے، بھلا ہم نے ان کے دل میں جھانکا کیا، ہم ان کی قبر میں جائیں گے کیا؟ اس طرح کی جو لچر پچر لیپا پوتی والی بات کرتے ہو، پڑھتے ہی کیوں ہو؟ سیدھا آگے ایک ٹیپ ریکارڈ لگا دو، اس کے اندر 5 وقت کی نمازیں فٹ ہو، اسی کے پیچھے اٹھک بیٹھک کر لو۔ کیا تماشا ہے یار؟ جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس کو پورے اہتمام سے پڑھو نا، کہ آپ کی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے اگر کرتے پر 1 درہم کے برابر ناپاکی لگی ہو، گوبر، پاخانہ، پیشاب، یا پھر کوئی اس طرح کی شراب، پیشاب وغیرہ، اور آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، تو جس کا کیونکہ نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کی ناپاکی آپ نے دیکھ لیا، آپ اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تو جس کا دل پورا میلا ہو، کچیلا ہو بغض رسول میں، اس کی اقتداء میں نماز کیسے ہوں گی؟ تو جیسے نماز بچاتے ہو، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو اس عبادت کا بھی آپ کو تحفظ کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی منہ اٹھا کر آ رہا ہے اور آپ نے پاوتی پھاڑ دی، دیکھا نہیں۔ وہابی دیوبندیوں کو اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، آپ ان کو زکوٰۃ دو گے کہ جن کی اکابرین نے اپنی کتابوں میں منہ بھر بھر کے بارگاہ رسالت میں گالیاں بکی ہے۔ اللہ کے محبوب، رسالت مآب، نبی اکرم، خاتم پیغمبراں، امام الانبیاء، اول الانبیاء، افضل الانبیاء، آخر الانبیاء، سید الانبیاء، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شدید گستاخیاں کی، اور مر گئے، مر کر جہنم رسید ہو گئے۔ آج تک ان کی کتابیں اسی حالت میں چھپ رہی ہے، اور اسی کی تبلیغ و تشہیر پوری دنیا میں دیوبندی کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے دلوں میں بغض رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، نام اقدس پہ چومنے کو ٹوکیں گے، قیام تعظیمی کو ٹوکیں گے، میلاد کے لیے ٹوکیں گے، علم غیب کا انکار کریں گے، حیات النبی کا انکار کریں گے۔ تو ایسے خبیثوں کو زکوٰۃ دو گے کہ جو اپنے مدارس میں رات دن گستاخ، جن کے مدرسے جو ہے وہ گستاخ بنانے کی فیکٹریاں ہیں، جہاں سے جو ملے فارغ ہوتے ہیں وہ قوم میں آ کر اللہ والوں کی عظمتیں لوگوں کے دلوں سے گھٹانا چاہتے، تم ایسوں کو زکوٰۃ دو گے؟ کیوں زکوٰۃ دے رہے ہو ایسوں کو؟ یہ غیر مقلدین جو ائمہ اربعہ کی تقلید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو جسم مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی گنبد شریفہ کو گرانے کی بات کرتے ہیں، اہل بیت پاک کے گستاخ ہیں، حضرت اہل بیت پاک کے گستاخ ہیں، جنہوں نے مزارات، صحابہ کی مزارات پہ بلڈوزر چلوا دیے ہیں جنت البقیع کے اندر۔ اس خبیث قوم کو تم زکوٰۃ دو گے؟ آج سنی اس حال میں پہنچے ہوئے ہیں کہ مزاروں کے باہر، مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنی قوم کا خیال کریں،
اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اہل خانہ، آپ کے رشتہ دار، خاندان والے سب خوشحال ہیں، تو سنی مدرسے کو ترجیح دے۔ آج بہت سارے سنی مدرسے، سنی تنظیمیں آن لائن عطیات قبول کرتے ہیں اور ضرورت ہے ان کو، آپ انہیں دیں۔ وہابی دیوبندیوں کو آج تک جتنی زکوٰۃ دی ہے سب کا دوبارہ دینا ضروری ہے، سب کا دوبارہ دینا ضروری ہے، اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، آپ ایسے بدبختوں کو زکوٰۃ دیں گے کہ جن کے اکابرین نے کھل کر کفر کیا ہو، بارگاہ رسالت میں شدید گستاخیاں کی ہو، وہ گستاخیاں آج بھی چھپ رہی ہے، اور آج بھی ان کا مشن ہی اللہ والوں کی گستاخی ہے۔ ہرگز ہرگز بد مذہبوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، وہابی دیوبندیوں کو، اور جو سفیر سنی مدرسے کے وہ وہابیوں سے چندہ بھی نہ لے۔ ہاں، وہابیوں سے چندہ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے چندہ کھانے کے بعد شرمندہ تو ہوں گے آپ، چندہ شرمندہ، پھر ان کے سامنے حق کیسے بولو گے؟ الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف، ہماری تنظیم جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے کہ ہم کسی وہابی دیوبندی سے چندہ نہیں لیتے، نہ ان کی کوئی مدد کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی عطیات قبول کرتے ہیں، اور اسی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ہم مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ وہابی دیوبندیوں کو نہیں دوں گے تو رافضیوں کو دوں گے؟ یہ گستاخ قوم، قوم جو قرآن کے محرف ہونے کی قائل ہے، جو گھوڑے کی پجاری ہے، تازیے کی، علم کی، پنجے کی پجاری ہے، جو صحابہ کے بدترین گستاخ ہے معاذ اللہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ تو کیا انبیاء سے فضیلت دیتے ہیں، اور بعض ان کے جاہل ذاکرین نے اللہ تعالیٰ پر فضیلت دے دی حضرت علی کو، تو یہ تو بدترین کافر ہیں۔ اسی طرح جو شیعوں کے چاٹوکار ہیں، شیعوں کی بولی بولنے والے نام نہاد مولائی ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ کسی بھی وہابی، دیوبندی، قادیانی، چکڑالوی، رافضی، مولائی، اہل قرآن، اہل حدیث، جتنے بد مذہب، بے دین اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اگر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب طالب علم کو زکوٰۃ دینا، ایسا طالب علم جو صاحب نصاب نہ ہو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ انہیں دینا افضل ہے جبکہ وہ علم دین بطور دین پڑھتا ہو۔ یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ آج لوگ اپنی ساری زکوٰۃ پتہ نہیں کہاں بھیج رہے ہیں، اور یہاں پر ہندوستان میں جو مدارس ہیں کس حال میں ہیں، آپ جا کر دیکھیں مدارس میں طلبہ کی کتابیں بوسیدہ ہو گئی ہے، کتابوں میں دیمک لگ چکے ہیں، طلبہ کے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، طلبہ کو پہننے کے ٹھیک سے کپڑے نہیں ہیں، علاج کے لیے انتظامیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، طلبہ کے کھانے کا معقول انتظام نہیں ہے۔ خدا را اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ استعمال کریں، تاکہ مدارس سے ایسے فضلاء اور ایسے علماء فارغ ہوں جو آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں اور حق بولنے والے ہوں۔ اور الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے طفیل اس بندے ناچیز کو یہ توفیق ملی کہ ہر موقع محل پر جب بھی حق بولنے کی نوبت آئی ڈنکے کی چوٹ پہ بولا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک بولیں گے حق۔ اب یہاں امام مسجد کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے سمجھیں۔ اگر امام مسجد شرعاً فقیر نہ ہوں یا سید صاحب ہوں تو انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اگر وہ شرعی فقیر ہوں اور سید صاحب نہ ہوں، شریعت نے جو فقیر کی اصطلاح بیان کی ہے، اگر امام صاحب اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور سید نہیں ہے تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ عالم ہو تو انہی کو دینا افضل بھی ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے۔ مگر عالم کو دیتے وقت اس بات کا بھرپور لحاظ کیا جائے، پورا لحاظ کیا جائے کہ ان کا احترام پیش نظر ہو، اور دینے والا ادب کے ساتھ اس طور پیش کرے جیسے چھوٹا اپنے بڑے کو کوئی نظر پیش کرتا ہے۔ اگر معاذ اللہ عالم دین کو زکوٰۃ دیتے وقت دل میں حقارت آئی تو یہ باعث ہلاکت ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں فرمایا گیا کہ فقیر پر صدقہ کرنا، فقیر عالم پر، وہ عالم جو شرعی طور پر فقیر ہو، ضرورت مند ہو، نصاب کا مالک نہ ہو، یا نصاب تو ہو لیکن وہ نصاب ضروریات زندگی سے گھرا ہوا ہو، تو ایسے فقیر عالم پر صدقہ کرنا جاہل فقیر پر صدقہ کرنے سے افضل ہے، لہٰذا اس کا خیال کریں۔ اب بہت سے علماء ہیں جو تراویح نہیں پڑھاتے، حفاظ کو تو خیر سال میں ایک مرتبہ لوگ خوش کر دیتے ہیں، مگر جو عالم حافظ نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں۔ اب کچھ لوگ
امام مسجد کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں، عالم ہے، سید نہیں ہے، شرعی فقیر ہیں، تو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تنخواہ کے طور پر دے رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ تنخواہ جو ہے وہ کام کے بدلے دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس میں سے اپنا ہر طرح کا نفع جدا کرنا ہوگا، لہٰذا امام کو بطور تنخواہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ تنخواہ الگ ہوں گی اور زکوٰۃ مدد کے طور پر آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ کے سلسلے میں مزید پارٹ آپ کی خدمت میں بھیجے جاتے رہیں گے، تاکہ اس مسئلے کو الف تا یا آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور پھر میں ایک گزارش کروں گا کہ رمضان کریم کے چند ہی دن بچے ہیں، بلکہ فقط ایک ہی عشرہ بچا ہے، آپ حضرات اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے کی رقم تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو پیش کریں، تاکہ تنظیم کے ذریعے خانقاہ کا قیام عمل میں آئے اور خانقاہ سے بہترین خدمت دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی ہو، یہاں سے بہترین علماء، حفاظ، مبلغین، دین متین کی حفاظت کرنے والے محافظین پیدا ہوں۔ لہٰذا آپ حضرات ضرور ضرور تنظیم کا تعاون کریں۔ تفصیل کے لیے میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820672770، 9820 672 770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔